اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے سے آئلی زندگی سے متعلق سوالات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے سوالات جو ہمیں ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے موصول ہوتے ہیں، ان کو ہم یہاں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اپنے علماء کرام سے ان کے جوابات لیتے ہیں۔ پینل میں آپ جانتے ہیں، ریگولر دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے پینل میں شرکت کرتے ہیں کرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب یہاں لندن اسٹوڈیوز میں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی طرح اسی فارمیٹ کے مطابق یہ پروگرام چلے گا۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہم ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کریں گے، اور سب سے پہلے ہم جو ہے وہ پوچھیں گے مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب سے آج کا سوال، اور یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے مکرم یوسف آفتاب صاحب کی طرف سے انگلینڈ سے۔ یوسف آفتاب صاحب نے ہمیں بہت اچھے بعض جو ہیں بڑے موقر اور پریکٹیکل قسم کے سوالات جو انہیں بعض فورمز پر پیش آئے وہ ہمیں بھجوائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مرحلہ وار دوسرے ناظرین کے سوالات بھی شامل کریں گے، اور آپ کے بھی سوالات انشاءاللہ یوسف صاحب ہم شامل کرتے رہیں گے اور علماء کرام سے ان کے جواب لیں گے۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ بھی بہت ایک پریکٹیکل نوعیت کا سوال ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی بیاہ کر اپنے خاوند کے پاس اور ایک نئے گھر میں آتی ہے۔ بعض اوقات تو خاوند جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے گھر میں، اس کا علیحدہ گھر ہوتا ہے، اور بعض اوقات یا اکثر جو ہے ہمارے کلچر کے مطابق جب لڑکی آتی ہے تو وہ ایک نئی فیملی کو آ کے جوائن کرتی ہے، جس پہ بالعموم جو ہے وہ لڑکے کے والدین، بہن بھائی وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یوسف آفتاب صاحب نے سوال جو ہمیں بھجوایا، وہ کہتے ہیں کہ کیا خاوند کے والدین کی دیکھ بھال اور خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے، یا ان کی ذمہ داری مکمل طور پر لڑکے یا خاوند پر عائد ہوتی ہے؟ تو کلسا اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ جی، قرآن کریم سورۃ نساء کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللہ، کہ نیک عورتیں قرآن کریم کی نگاہوں میں صرف وہ ہیں جو اپنے خامدوں کی فرما برداری کرتی ہیں اور پوشیدہ امور کی حفاظت کرتی ہیں۔ سیاق و سباق سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ کے اس جملے میں فرما برداری سے مراد خاوند کی فرما برداری ہے۔ اب خاوند کے والدین، ان کا خاوند کے لیے کیا مرتبہ ہے ادروے شریعت؟ قرآن کریم نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ عدل کا سلوک نہیں کرنا بلکہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، اور فرمایا جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی کوئی ناروا بات سن کر ان کو اف تک نہیں کرنا اور نہ ان کو ڈانٹنا ہے،
بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ ماں باپ کا درجہ ہے، خواہ وہ خاوند کے ماں باپ ہوں یا بیوی کے ماں باپ ہوں۔ اور احادیث میں لکھا ہے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس آیت میں بیوی کے خاوند کی اطاعت کو ایک تشبیہی انداز میں سجدہ کرنے سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ فرمایا اگر اس کی مثال مزید دی اگلے جملے میں، فرمایا اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو حکم دے کہ یہ ملبے کا ڈھیر اس پہاڑ سے اٹھا کر اس پہاڑ تک رکھاؤ، اور پھر جب وہ اس ڈھیر کو اس پہاڑ تک پہنچائے تو پھر خاوند کہے کہ اب اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور واپس پہلے پہاڑ تک لے جاؤ، تو فرمایا بیوی کو خاوند کے اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس حدیث نبوی میں خاوند کی اطاعت کس اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے اسے بڑے ہی خوبصورت انداز میں تمثیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ملفوظات کی 5ویں جلد کا یہ میں اقتباس سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عورت پر اپنے خاوند کی فرما برداری فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورت کو اس کا خاوند کہے کہ یہ ڈھیر اینٹوں کا اٹھا کر وہاں رکھ دے، اور جب وہ عورت اس بڑے اینٹوں کے انبار کو دوسری جگہ پر رکھ دے تو پھر اس کا خاوند اس کو کہے کہ پھر اس کو اصل جگہ پر رکھ دے، تو اس عورت کو چاہیے کہ چوں و چرا نہ کرے بلکہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ ملفوظات جلد 5۔ اب خاوند اپنے جن ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند ہے، اس خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کی اس کی بیوی پابند ہے۔ تو جب بیوی اپنے خاوند کی اس طرح اطاعت کرنے کی پابند ہے اور اس کا خاوند اپنے ماں باپ کی اطاعت اور خدمت اور فرما برداری کا پابند ہے، تو دونوں باتوں کو جوڑنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بیوی اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی پابند ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور مجلس میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ اس مجلس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ملفوظات کی 5ویں جلد میں درج ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ مرض عورتوں میں بہت کثرت سے ہوا کرتا ہے کہ وہ ذرا سی بات پر بگڑ کر اپنے خاوند کو بہت کچھ بھلا برا کہتی ہیں، بلکہ اپنی ساس اور سسر کو بھی سخت الفاظ سے یاد کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس کے خاوند کے بھی قابل عزت بزرگ ہیں۔ وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں اور ان سے لڑنا، یعنی خاوند کے ماں باپ سے لڑنا، اور ان سے لڑنا وہ ایسا ہی سمجھتی ہیں جیسا کہ محلے کی اور عورتوں سے جھگڑا، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضاجوئی، ان لوگوں کی خاوند کے ماں باپ کی، فرمایا خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضاجوئی
ایک بہت بڑا فرض مقرر کیا ہے۔ فرمایا اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے خاوند اور اس کے والدین کی خدمت میں لگی رہے۔ فرمایا خدا تعالی نے انسان پر 2 ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ پھر اس کے 2 حصے کیے ہیں، یعنی اول تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اور پھر دوسری مخلوق الہی کی بہبودی کا خیال۔ اور اسی طرح ایک عورت پر اپنے ماں باپ، فرمایا ایک عورت پر اپنے ماں باپ اور خاوند اور ساس سسر کی خدمت اور اطاعت، بس کیا بدقسمت ہے، یعنی وہ بیوی کتنی بدقسمت ہے۔ فرمایا پس کیا بدقسمت ہے جو ان لوگوں کی خدمت نہ کر کے حقوق عباد اور حقوق اللہ دونوں کی بجا آوری سے منہ موڑتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک خالصہ، جزاکم اللہ احسن جزا، بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیل سے اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالہ جات پڑھ کر بھی اس موضوع کی وضاحت فرما دی ہے۔ ناظرین کرام آگے چلیں گے، اگلے جو سوالات ہیں مزید ان پر گفتگو کریں گے۔ یہ سوال ہمیں کیرالہ انڈیا سے موصول ہوا ہے، مکرم بشیر احمد منجیشور البن، اگر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں ان کا نام، تو ان کی طرف سے یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ آپ نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنے بڑے محبت بھرے جو ہے جذبات کا اظہار کیا ہے پروگرام کے لیے، اور دعائیں لکھی ہیں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ایک سا سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کے 3 بچے ہیں اور اس کا خاوند بدقسمتی سے بعض قسم کی برائیوں، شراب وغیرہ میں مبتلا ہے، عورت نے مجبوراً علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اب خاوند نہ طلاق دیتا ہے نہ خلا دیتا ہے اور وہ بیمار بھی ہے۔ کہتے ہیں ایسے حالت میں اگر خاوند فوت ہو جائے تو کیا عورت کو عدت گزارنی ہوگی، جو خاوند کی وفات پر ایک معین عرصہ ہے عدت کا؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں خامدوں کی وفات کی صورت میں عدت کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ تم میں سے ایسے لوگ جو فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان بیویوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو روکے رکھیں، یعنی عدت گزاریں 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ جو وفات کی عدت ہے، یہ دراصل جب میاں بیوی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس وقت حقوق و فرائض کے معاملات پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، کتب میں آتا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور رخصتانہ بھی نہیں ہوا تو اس دوران اگر خاوند کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ بیوی جو ہے، وہ جو منکوحہ ہے، وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزارے گی، اور وہ اپنے اس خاوند کے ورثے کی وارث بھی ہوگی، یعنی جہاں پہ حقوق، جہاں پہ فرائض ہیں وہاں ساتھ حقوق بھی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی طلاق ہو جائے، اور ایسی طلاق ہو جس میں جو طلاق بائن کا درجہ نہ رکھتی ہوں، یعنی ایسی طلاق ہو جس میں خاوند بغیر نئے نکاح کے رجوع کر سکتا ہو، یعنی وہ خلا نہ ہو یا طلاق بائن نہ ہو گئی ہو، تو عدت کے دوران اگر ہو تو اس میں اگر خاوند کی وفات ہو جائے تو اس میں بھی عورت جو ہے وہ پھر طلاق کی عدت گزارنے کی بجائے وفات کی عدت گزارے گی۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر خلا ہے تو چونکہ یہ خلا بائن، یعنی یہ ایسی طلاق کا درجہ رکھتی ہے کہ جس میں خامد بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا،
تو ایسی صورت میں اگر عورت خامد کی وفات ہوتی ہے تو پھر نہ عورت پر وفات کی عدت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پھر اس خامد کے ورثے کی وارث ہوتی ہے۔ تو یہ جب تک تو ان کا نکاح قائم ہے، وہ بے شک الگ رہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے قانونی طور پر یا خامد نے طلاق دے کے اس کی عدت نہیں گزر گئی، یا انہوں نے خلا جو ہے وہ دراصل خامد نے نہیں دینا ہوتا۔ خلا کے لیے عورت کو قضاء سے یا سول کورٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ پھر قاضی یا جو جج ہے وہ فیصلہ دیتا ہے۔ تو اس کی بنا پہ جب تک وہ نہیں ہوتا، اسے قانونی علیحدگی کہتے ہیں، وہ نہیں اگر ہوتی تو اس وقت تک، اس دوران اگر خامد کی وفات ہو جائے تو پھر وہ ایسی عورت جو ہے وہ بہرحال خامد کی وفات کی عدت گزارے گی، اور وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور وہ پھر عورت جو ہے وہ اپنے خامد کی وارث بھی ہوگی۔ اچھا زیر صاحب، اس سوال کے ضمن میں جی کہ جیسے کہ خاوند جو ہے وہ راضی نہیں ہے جی یا کہ وہ خلا دینا نہیں چاہتا، وہ وہاں پر آتا ہی نہیں ہے اس عدالت میں، اس میں قضاء میں۔ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو قضاء میں ہے، تو اگر تو اسلامی ممالک ہیں تو وہاں پہ قضاء جو ہے وہ اگر نہیں آتا تو وہ یک طرفہ فیصلہ کر کے وہ قاضی جو ہے وہ خلا کا فیصلہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سول کورٹس ہیں تو اس میں بھی عورت اگر اپلائی کرتی ہے تو وہ اگر نہیں بھی خامد اسے پرسو نہیں کرتا، نہیں آتا، اسے پلیڈ نہیں کرتا اس کیس کو، تو اور جو کورٹس ہیں وہ اس کو یک طرفہ فیصلہ دے کے عورت کے حق میں ڈگری کر دیتی ہیں، تو پھر وہ اس کی یعنی اس میں اس مسئلے میں خلا میں خاوند کی رضامندی یا اس کا خود آ کے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حالات جو ہیں بنیادی طور پر خلا جو ہے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ عورت جو ہے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے علیحدہ ہاں جی بالکل، لیکن وہ اپنے طور پر فیصلہ کر کے کوئی فیصلہ نہیں، وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، وہ ارادہ کر لیتی ہے، وہ ارادہ کرتی ہے اور اس کا فیصلہ قضاء کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پہ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں ہے، جماعت کی قضاء ہے، وہ فیصلہ جو کرتی ہے اس کا فیصلہ چونکہ کورٹس میں اس طرح نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو قانونی حیثیت نہیں دی جاتی، تو اس لیے وہاں پہ اگر کوئی خامند نہیں، وہاں پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب جماعت کو فیصلہ کرتی ہے، قضاء اگر فیصلہ کرتی ہے تو خامند کو بلوا کے پھر اس سے طلاق نامہ لکھوا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی خامند، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خامند انکار کرے اور وہ طلاق نامہ نہ لکھے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کو یہ نظام کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے اور وہ سول کورٹ میں اپلائی کرتی ہے، اور وہاں پہ اگر خامند نہیں آتا تو بلکہ وہاں پہ جو جماعت کی ڈگری ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات بعض جج جو ہیں وہ منگوا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ سول کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائی کر کے وہ 3 سے 6 مہینے کے اندر عموماً فیصلہ کر دیتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو قاضی کی جو اس کا جج کا جو ہوتا ہے ڈیسیژن وہ کافی ہوتا ہے، اس میں وہ خامند مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ معاملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہم کرم کالن صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ یوسف آفتاب صاحب کی طرف سے انگلینڈ سے یہ سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے۔ کالن صاحب، یوسف صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت کا عرصہ گزر چکا ہو تو کیا دوبارہ اسی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے 2-3 حصے ہیں، میں وہ سارے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت کا عرصہ گزر چکا ہو تو کیا دوبارہ اسی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیا دوبارہ حق مہر مقرر کرنا ہوگا؟ اور وہ کہتے ہیں فرض کریں اگر ایسا UK میں ہو تو کیا جماعت کی طرف سے مقرر کردہ حق مہر، جو موجودہ حالات میں بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ کے علم میں ہے کہ جماعت نے مقرر کیا ہے کہ 10,000 پاؤنڈ حق مہر رکھا جائے، تو کہتے ہیں کہ کیا جماعت کی طرف سے مقرر کردہ حق مہر کے مطابق رکھنا ہوگا یا اس سے کم بھی رکھا جا سکتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی بیوی کو
2 مرتبہ ایسی طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے جس کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اگر اس نے 1 مرتبہ طلاق دی ہے اور طلاق کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، عدت کے اندر رجوع نہیں کیا اور عدت اختتام پذیر ہو گئی، تو اب ان دونوں کا نکاح کا رشتہ آپس میں ختم ہو چکا ہے. اگر نکاح کا تعلق ختم ہونے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوں کہ وہ دونوں آپس میں میاں بیوی کے طور پر رہنا چاہیں تو پھر ان کو آپس میں نیا نکاح کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا. تو جب وہ آپس میں نیا نکاح کریں گے تو نئے نکاح کے نتیجے میں حق مہر بھی مقرر کرنا ہوگا. اور اگر حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن نصرہ العزیز کی طرف سے UK کے مردوں پر نکاح کے لیے کوئی رقم حق مہر کے طور پر کم از کم مقرر ہے تو اس انتظامی ہدایت کی انہیں پابندی کرنی پڑے گی. یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسی صورت میں وہ جو وہیں اسی جگہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل درست ہے کہ وہ پابندی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں نظام نے ایسی سہولت رکھی ہے کہ وہ ایسا شخص جو ہے وہ امیر صاحب کو درخواست دیتا ہے کہ اس طرح میری پہلے میں ادائیگی کر چکا ہوں اتنے حق مہر کی، تو اب دوبارہ ہے، تو دوسرا جو فریق ہے وہ بھی راضی ہے کہ کم حق مہر ہو جائے، تو اس صورت میں حضرت صاحب اس میں کمی بیشی کر لیتے ہیں اور فرما دیتے ہیں، اس سہولت بھی دے دیتے ہیں. اس لیے کوئی ایسی سختی والی اس میں بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے کہ اگر حالات کے مطابق جو ہے اگر کسی کو ایسی ضرورت ہے تو وہ لکھ کر نظام جماعت سے اجازت لے ایک انتظامی چونکہ معاملہ ہے اس لیے اس میں سہولت کی بھی گنجائش موجود ہے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. دیر صاحب ایک سوال یہ نعیم باعث صاحب نے ٹورنٹو کینیڈا سے ہمیں بھجوایا ہے. سوال جو ہے یہ بہت اس ضمن میں اہم ہے کہ اس کا کئی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے اور اس کی بعض جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب شکلیں بنا کے بھی احمدیت سے باہر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے اور کن حالات میں حلالہ ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حلالہ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حلالہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ اس قسم کی بد رسم موجود تھی، اور جب وہ عورت کو پوری طرح اپنے سے الگ کر لیتے تھے تو اس قسم کا انہوں نے قانون بنایا ہوتا تھا کہ پھر اس صورت میں وہ خاوند اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، اور اس پابندی کو قائم بھی رکھنا اور اس عورت کو دوبارہ نکاح میں بھی لانے کے لیے پھر وہ یہ کرتے تھے کہ کسی اور شخص کے ساتھ اس کا ایک دکھاوے کا نکاح کروا دیتے تھے اور وہ خاوند صرف نکاح کر کے پھر اس کو طلاق دے دیتا تھا، تو اس کو وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی تھی. تو یہ ہی دستور بعض لوگوں نے اس کو جاری کیا اور بعض فرقوں نے، لیکن اسلام میں یہ قطعاً حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طرح حضور نے فرمایا کہ جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے سب پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے. اور اس میں چونکہ اسلام نے قرآن کریم نے ایک مرد کو ایسی 3 طلاقوں کا حق دیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے طلاق کو ناپسند کیا ہے لیکن اس کی اجازت دی ہے کہ بعض مجبوریاں ہیں جس میں تباہ نہیں ملتے، بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ انسان کو الگ ہونا پڑتا ہے، تو اس کی بھی اسلام چونکہ کامل مذہب ہے اس نے اس کی بھی وہ سہولت رکھی اور اپنے ماننے والوں کو وہ بھی ایک موقع دیا کہ وہ بھی ان کے لیے گنجائش موجود ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ ایک خاوند جو ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ جس کے وہ 2 دفعہ ایسی طلاق دے سکتا ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ چاہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ خانہ آبادی کر لے. ایسا بغیر نکاح کے یا نکاح کے ساتھ 2 دفعہ ہو سکتا ہے.
اگر وہ تیسری دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر نہ اس کے ساتھ وہ رجوع ہو سکتا ہے بغیر نکاح کے، اور نہ ہی عدت کے بعد یا نکاح ہو کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یعنی جب تک کہ وہ عورت کسی اور جگہ شادی نہ کر لے اور وہاں سے اسے بغیر کسی منصوبہ بندی کے طلاق ہو جائے یا خامند کی وفات ہو جائے تو پھر وہ پہلے خامند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے اصول، بڑا پاک صاف اصول۔ اس میں تاکہ انسان مرد کو بھی سمجھایا کہ اگر تم یہ 3 مواقع گوا دو گے تو پھر اس کے ساتھ تمہارا رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت کو جائز کرنے کے لیے، اس میں سے رستہ نکالنے کے لیے، ہیلہ نکالنے کے لیے پھر بعض لوگوں نے عرب میں جو اسلام سے پہلے رسم حلالہ کی رائج تھی اسی کو اپنایا، اور دکھاوے کے لیے، ہیلے کے لیے کسی کا نکاح کروا دیا جاتا تھا اور وہ تعلقات قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے دیتا تھا اور وہ پہلے خامد۔ تو اس کے متعلق احادیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے ان دونوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ بڑی خوبصورت بحث فرمائی، آپ نے بڑی وضاحت اس کی، میں وہ دونوں اقتباس پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ضرور۔ حضور فرماتے ہیں، ایک جگہ سوال ہوا کہ 3 طلاقیں ہو جاویں تو کیا پہلا خامند پھر بھی نکاح کر سکتا ہے؟ اس میں حضور نے فرمایا جب 3 طلاق واقع ہو جائیں تو پہلا خامند اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی دوسرے سے وہ نکاح نہ کرے، اور پھر وہ خامند اس کو طلاق دے دے، مگر عمدن اس لیے نہ دے کہ پہلا شخص اس سے نکاح کرے، اس کا نام حلالہ ہے اور یہ حرام ہے۔ ہاں اگر ایسے اسباب پیش آ جائیں کہ وہ دوسرا شخص اس عورت کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ حضور نے الحکم 24 اپریل 1903 میں حضور نے فرمایا۔ حضور اپنی تصنیف آریہ دھرم جو بڑی معروف حضور کی تصنیف تھی، اور اس میں جو آریہ مذہب تھے ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے مختلف سوالات کے حضور نے جواب دیے، تو اس میں بھی بعض آریوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کے اسلام میں بھی تو حلالہ کی رسم ہے، آپ ہماری جو نیوگ کی رسم ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو حلالہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ تو اس پہ حضور فرماتے ہیں ناظرین پر واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں حلالہ کی رسم تھی، لیکن اسلام نے اس ناپاک رسم کو قطعاً حرام کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو حلالہ کے پابند ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حلالہ زنا میں داخل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حلالہ کرانے والے سنسار کیے جائیں۔ اگر کوئی متعلقہ سے نکاح کرے تو نکاح تب درست ہوگا کہ جب واقعی طور پر اس کو اپنی جورو بنا لے، اور اگر دل میں یہ خیال ہو کہ وہ اس ہیلے کے لیے اس کو جورو بناتا ہے کہ اس کی طلاق کے بعد دوسرے پر حلال ہو جائے، تو ایسا نکاح ہرگز درست نہیں، اور ایسا نکاح کرنے والا اس عورت سے زنا کرتا ہے، اور جو ایسے فعل کی ترغیب دے وہ اس سے زنا کرواتا ہے۔ غرض حلالہ علماء اسلام کے اتفاق سے حرام ہے، اور ائمہ اور علماء سلف نے اس کو، اور جس میں حضور فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سب محققین علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور شریعت اسلام اور نیز لغت عرب میں بھی زوج اس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت کو فی الحقیقت اپنی جورو بنانے کے لیے تمام حقوق کو مد نظر رکھ کے اپنے نکاح میں لاوے، اور نکاح کا معاہدہ حقیقی اور واقعی نہ ہو، اور نکاح کا معاہدہ حقیقی اور واقعی ہو، نہ کہ کسی دوسرے کے لیے ایک ہیلہ ہو۔ اور قرآن شریف میں جو آیا ہے حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، البقرہ 231، اس کے یہی معنی ہیں کہ جیسے دنیا میں نیک نیتی کے ساتھ اپنے نفس کی اغراض کے لیے نکاح ہوتے ہیں، ایسا ہی جب تک ایک مطلقہ کے ساتھ کسی کا نکاح نہ ہو اور وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے،
تب تک پہلے طلاق دینے والے سے دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سو آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ جورو کرنے والا پہلے خامد کے لیے ایک راہ بناوے اور آپ نکاح کرنے کے لیے سچی نیت نہ رکھتا ہو، بلکہ نکاح صرف اس صورت میں ہوگا کہ اپنے پختہ اور مستقل ارادے سے اپنے صحیح اغراض کو مد نظر رکھ کر نکاح کرے، ورنہ اگر کسی ہیلے کی غرض سے نکاح کرے گا تو عند الشرع وہ نکاح ہرگز درست نہیں ہوگا اور زنا کے حکم میں ہوگا۔ لہٰذا ایسا شخص جو اسلام پر حلالہ کی تہمت لگانا چاہتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے، اور قرآن اور صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کی روح سے حلالہ قطعی حرام اور مرتکب اس کا زانی کی طرح مستوجب سزا ہے۔ یہ ہے حضور نے فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں سارا جی مسئلہ وضاحت بالکل ظہیر صاحب کہ سیدنا دکتر مسیح موعود علیہ السلام نے آیات قرآنیہ، احادیث، صحابہ کرام، علماء سلف اور خود سیدنا دکتر مسیح موعود علیہ السلام کا بطور حکم عدل بہت واضح فیصلہ ہے، اور پوری تفصیل جو ہے وہ آپ نے اسی حوالے سے بیان کر دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ موضوع یہاں پر ہم جو ہے وہ چھوڑیں گے، اور آپ کے سوالات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کوئی سوال آپ بھیجنا چاہیں تو ای میل اور ٹیکسٹ نمبر وغیرہ رابطے کی تفصیلات آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ